میرے پیارے ساتھیوں، آج برقع والی پسند نہیں ہو رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جو لٹک لٹک کر، جھٹک جھٹک کر، پٹک پٹک کر چل رہی ہے، بے پردہ چل رہی ہے، آج مسلمان کے بیٹوں کو ایسے لڑکیاں پسند آ رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او لوگو، عورتوں سے شادی جب کیا جائے گا تو عام طور سے عورتوں کے اندر 4 چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ او میرے مسلمانوں، او میرے پیارے بھائیوں، جس لڑکی سے پیغام تم بھیج رہی ہو، اس لڑکی کے اندر تم بیڑی کی تلاشی نہ لو، اسکول کا 10 کلاس کی تلاشی نہ لو، اور مال و دولت کا تلاشی نہ لو، سب سے پہلے تم بننے والی بہو کے اندر 4 چیز کی تلاشی لو، 4 چیز میں CBI گری کرو۔ کتنی؟ 4 چیز۔ اور میری ماں و بہن لڑکی لوگوں کو دیکھنے جاتی ہے تو سر کا بال دیکھتی ہے، لمبا ہے یا چھوٹا ہے، بننے والی دلہن کا ٹھونٹ دیکھتی، موٹا ہے یا پتلا ہے، اس کا بھاؤں دیکھا جاتا ہے، شیپ سائز ہے، ماڈل زمانہ کی بیٹی ہے یا نہیں۔ استغفر اللہ۔ 4 چیزوں کو دیکھیے گا آج کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تنکح المرأۃ لأربع، کسی بھی عورت سے نکاح کیا جائے گا 4 چیز کی تلاشی لی جائے گی، 4 چیز کا غور و خوض کیا جائے گا۔ نبی فرماتے ہیں، نمبر 1، لمالہا، جو دلہن بننے والی ہے اس کا مال ہے یا نہیں ہے، اس کا دولت ہے یا نہیں ہے، اس کا بینک بیلنس ہے یا نہیں ہے، یا اس کے ماں باپ کے گزرنے کے بعد میں وراثت میں کچھ پائے گی یا نہیں، اس کے مال کو دیکھا جائے گا۔ دوسرے نمبر میں میرے نوجوانوں، میری بہنوں، ٹٹولو اس لڑکی کے اندر، وَلِحَسَبِهَا، اس لڑکی کا خاندان کیسے ہے، اس لڑکی کا خاندان مولوی مولانا ہے یا نہیں، اس لڑکی کا خاندان نمازی سماجی ہے یا نہیں ہے، اس لڑکی کی پھوپھی چچی روزے دار ہے یا نہیں ہے، اس لڑکی کی خالہ پھوپھی پردہ نشینہ ہے یا نہیں ہے، اس کے خاندان میں ایمان ہے یا نہیں ہے، یا بے ایمان ہے، چور ہے، لچا ہے، لفنگا ہے، اس طرح اگر ہے تم اس لڑکی کے خاندان کو ٹٹولو۔ 2 نمبر ہو گیا، وَلِجَمَالِهَا، اس لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھو، چہرہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ 3 نمبر ہو گیا۔ 4تھا نمبر، وَلِدِينِهَا، 4تھے نمبر میں دیکھو وہ بننے والی دلہن، بننے والی بہو دیندار ہے یا نہیں، اس کے اندر ایمان ہے یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ طَرِبَتْ يَدَاكَ، اے میرے امت کے بیٹا بیٹیوں، لڑکی دیکھنے گئے ہو، اے میری امت کی بیٹیوں، تم اپنے بیٹوں کے لیے جس کو بہو منتخب کر رہی ہو، لڑکی کا مال کم ہے چلے گا، لڑکی کا خاندان مان لو ادھر ادھر ہے چلے گا، لڑکی کی خوبصورتی اگر کمی ہے چلے گا، لیکن لڑکی دیندار ہے، لڑکی ایماندار ہے، لڑکی پردہ نشینہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ طَرِبَتْ يَدَاكَ، اے لوگو تم اپنے دین کو ترجیح دو، سب کچھ کمی ہے، خوبصورتی کمی ہے، خاندان بھی بیکار ہے، مال بھی کم ہے، لیکن اس لڑکی کے اندر دینداری ہے، ایمانداری ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اس لڑکی کو بنا کر تم گھر میں
میں لاؤ، اس کو بہو بنا کر لاؤ، وہ لڑکی تمہارے گھر کو جنت بنائے گی، تمہارے گھر میں امن و سکون کو لائے گی، تمہارے گھر میں چین و سکون کو لائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج مال کے لالچ میں پڑ گیا ہوں، مال کے چکر میں پڑ گیا ہوں، آپ تو سب سے پہلا نظر جہیز میں ڈالتے ہیں، پہلا ڈیمانڈ آپ کا جہیز میں ہوتا ہے۔ آپ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، محمد کے امت کے دعوے دار ہو، اور پھر تم لڑکیوں کے باپ سے تمہارا یہ مطلب پرستی ہے، تم خود غرض ہو۔ کبھی تو ماروتی کار کا ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، کبھی بائک کا ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، اور تم 200 براتیوں کا کھانا بھی تلاش کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں سے پوچھتے تھے، تو نے شادی کیا، مہر میں کیا دیا؟ تو نے جس لڑکی سے نکاح کیا، مہر میں کیا دیا؟ اور آج الٹا سوال ہے، آج بیٹوں سے پوچھا جاتا ہے کہ سسرال کے طرف سے کیا ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں لڑکی کو تو نے کیا دیا، آج میں اور آپ پوچھتا ہوں سسرال سے تجھے کیا ملا؟ اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ ماروتی کار میرا سسر نے دیا ہے، یہ نہیں بول رہا ہے کہ میرا باپ نے بھیک میں مانگا تھا تب جا کر کے میرا سسر نے یہ ماروتی دیا ہے، فخر سے کہتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، میرے نوجوانوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیندار عورتوں کو تم ترجیح دیا کرو۔ کیوں؟ نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، پوری دنیا جو ہے، پوری دنیا سمپت ہے، پوری دنیا ہی دولت ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وہ لوگوں پوری دنیا ہی سمپت ہے، پوری دنیا ہی دولت ہے، لیکن تم نے اگر ایک نیک کار لڑکی کو اپنے نکاح میں بیوی کہہ کر قبول کر لیا، گویا کہ تم نے دنیا کی پوری دولت اٹھا کر لا لیا، اور یہ تمہارا گھر کو جنت بنائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک ایماندار مرد، ایک ایماندار بیوی، میاں بیوی کا پہچان کیا ہونا چاہیے؟ پہچان یہ ہونا چاہیے، میری پیاری بیٹیوں سن لو، اگر تمہارا شوہر غلط کر رہا ہے تم اس کے اصلاح کرو گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر تمہاری بیوی زندگی میں غلط کر رہی ہے، شوہر اس کو سدھارے گا۔ کبھی بیوی سدھار رہی ہے، کبھی شوہر سدھار رہا ہے، جبھی تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ رجلان قام من اللیل وایقظ امرأتہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کا رحم و کرم ہو ایسے مرد پر، قام من اللیل، رات کے 12 بجے وہ اپنے نیند سے بیدار ہوتا ہے اور وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے، اور اکیلا نہیں، وایقظ امرأتہ، اپنی بیوی سے کہتا ہے اے میری سہاگی، اے میری پیاری اہلیہ، اے میری بیوی، چل تو بھی اٹھ جا، تو بھی پانی لے لے، تو بھی وضو بنا لے، میں اکیلا کیوں جنت کا حقدار بنوں، تو بھی وضو بنا، میرے ساتھ میں تہجد پڑھ، میں بھی جنت پاؤں گا، میرے ساتھ میں تم بھی جنت جاؤ گی۔ ایسے شوہر ملے گا؟ آج ہمارے سوسائٹی میں آج بہت میری ماں و بہن نماز پڑھنے کے لیے عورت کو عبرت سکھلاتی ہے۔ آپ کیسے مرد ہو جمعہ کی نماز تک نہیں پڑھتے ہیں؟ پیارے بھائیوں، تو تہجد کے لیے اٹھو اور بیوی کو پھر اٹھاؤ۔ اور عورتوں کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا رحم و کرم ہو ایسی عورت پر جو رات میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھتی ہیں۔ میری بیٹیوں، تمہارا تو پنجگانہ نماز کی گارنٹی نہیں ہے،
پھر تم پر تہجد کا بھروسہ کیسے کر لیا جائے گا؟ اللہ کا رحمت نازل ہو ایسی عورت پر جو رات کو تہجد کے لیے اٹھتی ہے، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے۔ اے میرے پیارے سرتاج، اے میرے پیارے شوہر، میں اکیلی جنت کیوں جاؤں گے؟ میں اکیلی میں جنت کے لائق کیوں بنوں گے؟ آپ بھی اٹھو، پانی لو، وضو کرو، میرے ساتھ میں تہجد کی نماز آپ بھی پڑھو، مجھے بھی اللہ جنت دے گا، آپ کو بھی اللہ جنت دے گا۔ آج سماج میں ایسی بیٹی ملے گی؟ میری ماں ملے گی؟ اللہ اللہ۔ شادی ہو گئی، ایسی بیوی گھر میں لانا چاہیے۔ میرے نوجوانوں سے کہوں گا، لٹکے پھٹکے آج ماڈل زمانہ کی لڑکیاں اپنے لیے شریک حیات نہ بناؤ، اپنی جوڑی ایسی لڑکیوں کو نہ بناؤ۔ اسلامک گھر بنانے کے لیے اسلامک بیوی ہونی چاہیے، دیندار بیوی ہونی چاہیے۔ میرے نوجوانوں، شادی ہو گئی ہے، شادی کے بعد میں ہر جوڑے کا یہ تمنا ہوتا ہے، ہر میاں بیوی کا یہ خواہش ہوتا ہے، میرے آنگن میں، میرے گود میں ایک گلاب جیسا کلکار ایک معصوم بچہ آ جائے۔ شادی کے بعد بچہ کا شوق ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ 10 سال اگر شادی کو ہو جائے تو بہت ایسی چڑائل ساس ہوتی ہے، چڑائل، یہ شکوہ شکایت کرتے پھرتی ہے، بچہ اور نہیں ہوگا اس کو طلاق دے دے۔ ہوتا ہے نا سماج میں؟ بچہ نہ ہونے کے وجہ سے اس لڑکی کو طلاق دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بہت ایسے میری ماں ہیں، تھوڑا پانی پلائیے تو، بہت ایسی میری ماں ہیں کہ ایسے صورتحال میں ایک مسلمان بیٹی کا ایمان میں ڈاکہ ڈال دیتی ہے، شرک کام کرا لیتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بیٹی ہے، میری ماں و بہن غور سے سن لو، ایک بیٹی ہے، شادی کو 10 سال ہو گئی ہے، اولاد کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہزاروں MBBS فیلئر ہو چکا ہے، ہزاروں حکیم فیلئر ہو چکا ہے، کہیں پر بھی کام نہیں ہو رہا ہے۔ تو گاؤں کی ایک عورت بولتی ہے، بہن علاج تو تو نے بہت کچھ کر لی، بچہ تو ہوا نہیں، تو میرے پاس ایک راستہ ہے۔ کیا راستہ ہے بتاؤ؟ بھائی بچہ کے لیے ہم کچھ بھی کر لیں گے۔ بچہ کے لیے کچھ بھی کر لیں گے۔ وہ عورت کہتی ہے، تم ایک کام کرو، فلاں گاؤں میں فلاں بابا قبر کے اندر آرام فرما رہے ہیں، وہاں پر جا کر منت مان لو، وہاں پہ تم جا کر کھسی مرغا چڑھا لو، اور وہاں چادریں چڑھا کر اس بابا سے بیٹا مانگ لو۔ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے، اولاد مانگنے کے لیے شرک جیسے گناہ بھی مسلمان کر بیٹھتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، میرے ساتھیوں، اولاد ہونے کے لیے، اب اولاد جو ہونے والا ہے اس اولاد کے لیے بننے والی اچھی ماں کا بھی انتخاب ہونا چاہیے۔ ایک ایماندار ہو، صالحہ ہو، پردہ نشینہ ہو، تب آپ کا گھر اسلامک بنے گا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج میری بہن، میری ماں جو دودھ پیتا بچہ ہے، 2-3 مہینہ کا بچہ ہے، اس کو گود میں لے کر، آج موجودہ دور کا جو کریکٹر ہے میں اس پر بات کر رہا ہوں، گود میں لے کر اس بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے، اور نگاہیں ٹی وی کے سیریل پر جمی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ چھوٹے بچہ
دودھ پیتا بچہ کا یونیورسٹی سب سے پہلا کالج کون سا ہے معلوم ہے؟ ماں کا گود ہے۔ میری پیاری بہنوں، جس بچہ کو لے کر تم غلط فلٹ ٹیویاں دیکھ رہی ہو، یہ بچہ بھی جوان ہونے کے بعد میں تم جیسا ہی بنے گا۔ میری پیاری بہنوں، اس معصوم بچے کو گود میں لے لو، تم قرآن کی تلاوت کرو، اس بچے کو گود میں لے لو، تم اللہ کی تسبیح پڑھا کرو، اس بچے کو گود میں لے لو، اللہ کا تحلیل کیا کرو، جبھی وہ بچہ بھی تم جیسا بنے گا۔ میرے پیارے بہنوں، آج بہت سماج میں کھچڑیاں پک رہی ہیں، بہت ایسے ماں ہیں جو اپنے بچوں کے بھویش کو بیکار کر رہی ہیں، اپنے بچوں کا استقبال کو برباد کر رہی ہیں۔ ایک ماں ہے جو محنت کر کر کفالت کر کر اپنے بیٹا کو امام بنا لیتی ہیں، مولوی بنا لیتی ہیں، مولانا بنا لیتی ہیں۔ ایک ماں ہے جو اپنے بیٹا کو پکا ڈاکو بنا دیتی ہے، پکا شرابی بنا دیتی ہے، پکا چور بنا دیتی ہے۔ کیسے اسلامی گھر بنے گا؟ میرے پیاری بہنوں، آپ کا چھوٹا سا بچہ ہے، آپ نے مان لو اس کے ہاتھ میں 10 کا نوٹ تھما دیا، 10 روپیہ دے دیا، بیٹا دکان جا، انڈا خرید کے لا، رات میں بریانی بنے گی، بھجیا بنے گی۔ یہ بچہ کیا کیا معلوم ہے؟ دکاندار تھوڑا بزی تھا، انڈا بھی لے لیا، پیسہ بھی نہیں دیا، آ کر بول رہا ہے امی میں نے آج بڑی بدھیمان کا کام کیا ہے۔ کیا کیا بیٹا؟ انڈا بھی لا لیا، تیرا پیسہ بھی واپس لا لیا۔ میری ماں، تمہیں یہاں پر کون سا ٹیچنگ کرنا پڑے گا، تمہیں کون سا کلاس کرنا پڑے گا؟ میرے پیارے ساتھیوں، میری بہنوں، آج کا کلاس تم قبول کر لو۔ تمہارا بیٹا جو پیسہ لایا ہے، بہت ماں ہے کان پکڑ کر تاچا لگا دیتی ہے، یہ ایماندار ماں ہوگی، بیٹا نہیں یہ پیسہ لے جا، یہ حق کا پیسہ ہے، واپس کر کر آ جا۔ لیکن میرے سماج میں بہت ایسی چڑیل ماں ملے گی، بہت ایسے بیہودی ماں ملے گی، بہت اچھا کام کیا ہے، میرا بیٹا بڑا چتور ہے، میرا بیٹا بڑا سیانہ بن چکا ہے، بیٹا انڈا لا لیا، پیسہ بھی لا لیا، پیسہ دے دو، کل انڈا لانے کا کام میں آ جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بیٹا ہے انڈا چوری کرتا کرتا آپ کا کلیا چک مین روڈ میں ٹرک کاٹنے لگا، لوگوں کا جیب کاٹنے لگا، دن دھاڑے روپیہ پیسہ چھیننے لگا، یہ پکا ڈکیت بن گیا۔ اس طرح کرتا ہوا ایک روز پولیس کا گرفت میں آ گیا، سزا ہو گئی، عدالت میں مان لو اسے سزا پھانسی ہو رہی ہے، پھانسی کا سزا دیا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے پھانسی دینے سے پہلے مجرم کو اس کا انتم اچھا پوچھا جائے گا۔ تمہارا آخری اچھا کیا ہے بولو؟ تو اس بیٹا کو آخری اچھا پوچھا جا رہا ہے۔ میری پیاری بہنوں غور سے سنو، تمہارا آخری اچھا کیا ہے؟ کس کو؟ اس چور بیٹا کو جس کو پھانسی کی سزا ملی ہے، آخری اچھا کیا ہے؟ بیٹا بول رہا ہے آخری اچھا میری ماں سے ملاقات کرا دیجئے، میری ماں سے ملاقات کرا دیجئے۔ ماں بیچاری جاتی ہیں، آنچل میں آنسو پونچھتے ہوئے جا رہی ہیں۔ وکیل کہتے ہیں او پھانسی کے پھندے میں چڑھنے والوں، تمہاری امی آ گئی ہیں، آخری بات کر لو۔ بیٹا کہتا ہے نہیں وکیل صاحب، نہیں جج صاحب، میں سامنے ڈائریکٹ بات نہیں کروں گا، میری ماں سے پرسنلی بات کرنا ہے، میری ماں کو کہو کان کو میرے طرف بڑھائیں گے، میں کان میں بات کہوں گا۔
ماں بیچاری کان بڑھاتی ہیں اور بیٹا غصے میں آ کر ماں کا کان پکڑ کر جڑ سے اکھاڑ ہی لیتا ہے۔ بیٹا مرنے سے پہلے ماں مر جاتی ہے۔ وکیل کہتے ہیں ارے تو نے تیری ماں کے ساتھ میں ایسے حرکت کیوں کیا؟ جج پوچھتا ہے اے بیٹا جو ماں تمہیں دودھ پلائی تھی آج تو نے تیری ماں کو تو مرنے سے پہلے کان اکھاڑ کر ہی مار ڈالا ہے۔ بولے ہاں جج صاحب آج پھانسی کی پھندہ میں اگر چڑھانے والی ہے تو میری ماں ہے۔ جس دن میں انڈا لایا ساتھ میں پیسہ لایا اس دن اگر میری ماں کس کر ایک تماچا لگا دیتی میں اتنا بڑا چور نہیں بنتا، میں اتنا بڑا ڈاکو نہیں بنتا اور مجھے سزائے موت بھی نہیں ملتی۔ ایسی ماں کو دنیا میں کیوں چھوڑ کر جاؤں گا؟ مجھے تو پھانسی میں چڑھا دی جائے گی۔ میں بھی چاہتا ہوں ایسی ماں کو بھی دنیا سے الوداع جنا دوں۔ پیاری بہنوں آج میرے سماج میں ایسی ماں ہے، بہت ایسی میری بہن ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر کیا ہوا بھائی؟ ختم کر دیں؟ 12 بج گیا؟ گھڑی کا 12 بجا، آپ لوگوں کا بھی 12 بج گیا جی؟ کر دیں؟ ختم کر دیں بھائی؟ اچھا 10 منٹ تو 15 منٹ چلا دیتا ہوں۔ چلیے تو اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اے میرے ایماندار بندو، اے میری بندیوں، دیکھو اپنے آپ کو خطرناک جہنم سے بچا لو، اور تم نہیں تمہارے ساتھ میں تم اپنی بیویوں کو بچاؤ وہ جہنم سے، تم اپنے بیٹوں کو بچاؤ وہ جہنم سے، تم اپنی پریوار کو فیملی کو بچا لو۔ اللہ فرماتا ہے پیارے ساتھیوں تو جہنم سے ہم کیسے بچاؤں گا؟ ہمارے اندر خود برائیاں ہیں، ہم خود بے نمازی ہوں، تو بتاؤ بھویش میں میرا لڑکا نمازی بنے گا؟ میری پیاری بہنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کافر اور مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے، بس نماز کا فرق ہے۔ اذان ہوتی ہے، ایک مسلمان اذان سننے کے بعد میں وضو بنا لیتا ہے، وضو بناتا ہے مسجد میں جاتا ہے۔ میری بیٹیاں اپنے گھروں میں مصلی لے کر نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ ایک غیر قوم ہے اذان وہ بھی سنا ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ میرے پیارے بھائیوں سب کچھ ایک ہے، سب ملا جلا ہوا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں آج میں ایک ہندو جیسا چال کروں، ایک کافر جیسا چال کروں تو ہم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہا۔ نوجوانوں اور میری پیاری بہنوں، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کی جب تصویر بنائی، آدم علیہ السلام سے بات کر رہا ہوں، تھوڑا غور سے سنیں گا، اس میں جب جان ڈالی اللہ رب العالمین تمام فرشتوں سے کہا ہے ایک ایک سجدہ کرتے چلے جا آدم کو، ایک ایک سجدہ، ایک زیادہ نہیں، ایک۔ جس کو میں شیطان کہتا ہوں، ابلیس کہتا ہوں، وہ بھی تو اللہ کا فرما بردار بندہ ہی تھا نا، اللہ ہی نے بنایا تھا۔ تو سجدہ کرتے گئے اور وہ اکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ رب العالمین کہتے ہیں تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا؟ ابلیس کہتا ہے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے، اے اللہ چاہے تو آگ مٹی کو جلا کر اینٹیں بنا دے، لیکن مٹی آگ کی کچھ بگڑی نہیں بنا سکتی ہے۔ اے اللہ میں اس سے طاقتور ہوں، میں اس کے سامنے اپنے پیشانی کیوں جھکاؤں؟
یہی تو نافرمان ہے، یہی نافرمانی ہے۔ اللہ نے نکال دیا، بھاگو یہاں سے، تمہارے لیے جگہ نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک سجدہ اگر نہیں کیا ہے شیطان پر، آج دنیا میں بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، مرد بھی، عورت بھی، قیامت کے صبح تک اس پر لعن و طعن کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہم باعد بینی و بینا، اس کے بعد میں آپ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مسجد میں جب میری معصوم بیٹیاں قرآن پڑھنے بیٹھتی ہیں، وہ بھی کہتی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اتنے زور سے چوٹ لگتی شیطان کو جیسے کہ اس پر جھاڑو کی چوٹ لگ گئی ہے، جھاڑو سے مار دیا گیا ہے۔ ایک سجدہ نہ کیا ہے تو قیامت تک شیطان جھاڑو کے چوٹیں کھا رہے ہیں۔ اب بتاؤ، اس سماج میں کسی کی عمر اگر 30-20 ہو گئی ہے تو زندگی میں کتنی نماز چھوڑے ہو اور کتنے سجدہ چھوڑے ہو؟ یہ تو ایک سجدہ نہیں کیا تو قیامت تک چھوٹے بڑے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ پڑھ کر جھاڑو لگا رہے ہیں۔ تو جو 20 سال 30 سال 40 سال کی مائیں بہن میرے بھائی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کتنا سجدہ چھوڑا ہے؟ تو میرے سماج کے سرداروں بتاؤ، ایسے مسلمانوں کو کتنی جھاڑو لگنی چاہیے؟ آپ بتائیے کتنی لگنی چاہیے؟ اللہ اکبر۔ باہر کے اور زیادہ میں آپ سے وقت نہیں لوں گا کیونکہ مجھے بھی یہاں سے پھر روانہ ہونا ہے۔ تو میں نے آپ لوگوں سے بتایا کیا ہے، اسلامک گھر ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان کا گھر اسلامک گھر ہو، مسلمان ہوگا تو پھر سود کے بارے میں سپورٹ نہیں کرے گا۔ غور سے سن لیجئے، مسلمان ہوگا تو سود کو کبھی جائز قرار نہیں دے گا۔ مسلمانوں کو برہنہ کرنے کے لیے ہزاروں کمپنیاں آج آپ کا معائنہ کر رہی ہے۔ آج آپ کے علاقہ میں نہیں ہے، بندھن بینک لے لو، ایس کیس لے لو، اور تمام پارٹی گروپ بنے گی، کون؟ میری ماں بہن بنے گی۔ مسلمان کی بیٹیوں کو بنایا جا رہا ہے۔ کیسے مسلمان سود نہیں کھائے گا؟ ایسے ایسے لالچ میں پھینک کر اور ایسے ایسے پھندے میں پھنسا کر مسلمانوں کو سود جیسے گناہ پر ڈبایا جا رہا ہے۔ تو اسلامک گھر کیسے بنے گا بھائی؟ اب سوال مولویوں سے، مولویوں کو تو فٹ بال جیسا استعمال کرنا چاہتے ہیں آج کل کے جنتا، فٹ بال جیسا، مہرہ جیسا استعمال کرتے ہیں۔ سن لیجئے، برا لگے تو معاف کیجئے گا۔ ہمارے علاقہ میں ایک ماسٹر ہے، وہ بھی میرا اپنا ہی ہوگا، جتنی تنخواہ میں ملتے کھانے والا بھائی گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، سب سود میں لگا دیتا ہے۔ پوچھتا ہے مولوی صاحب سود تو میں کھاتا ہوں، آپ کو معلوم ہے، لیکن میں ہر سال کسی نہ کسی گاؤں میں مسجد بنا کر دیتا ہوں، تو یہ تو نیکی کا کام ہوا نا، تو مسجد بنانے کے عوض میں کیا میرا سود والا گناہ معاف ہوگا یا نہیں؟ سوال۔ مجھے اتنا غصہ آیا، اب اس سے میں نے سوال کیا، بھائی آپ کے گھر میں بیت الخلا ہے یا نہیں؟ مطلب باتھ روم لیٹرنگ خانہ۔ بھلے مولوی صاحب کیوں نہیں رہے گا، اسٹینڈر ہے، اعلیٰ قسم کی بالٹی ہے، صابن ہے، شیمپو ہے، سب کچھ ہے۔ میں نے کہا ایک کام کیجئے گا، آج کے بعد جب لیٹرنگ میں جائیے گا تو صفایا کرنے کے لیے ایک ڈبہ بھی ہوتا ہے نا پانی پکڑنے کے لیے، تو آج کے بعد آپ کو پانی نہیں لینا ہے اس ڈبہ میں، پیشاب کی جگہ ڈبہ رکھنا ہے، پیشاب کو ڈبہ میں پکڑ لینا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ اب میں نے کہا لیٹرنگ کرنے کے بعد اس پیشاب سے دھلنا ہے۔ نہیں مولوی صاحب یہ کیسے بات ہے؟ پاخانہ بھی ناپاک اور پیشاب بھی ناپاک، ناپاک کو کبھی پاک کر سکتی ہے کیا؟ میں نے کہا سود کا کھانے والا، سود کا انکم کرنے والا مسجد جو بنایا ہے کیا وہ حلال انکم سے بنایا ہے کیا؟ سود کے روپیہ سے تو نے مسجد بنایا ہے تو حرام کو حلال بنا سکتا ہے کیا؟
पाप ही का काम है। पाप के रुपया, मैला कुचला रुपया से तू मस्जिद बना रहे, उस मस्जिद में नमाज भी नहीं होगी, फिर सूद जैसा गुनाह तेरा माफ कैसे हो जाएगा। प्यारे साथियों, मेरी प्यारी बहनों, मैं चंद बातों से अपनी बात को मैं समेट रहा हूँ। रात काफ़ी हो चुकी है। ये बदन है, ये बॉडी है, ये जिस्म है, इस जिस्म का भी कुछ हक बनता है कि उसको हम राहत और आराम के लिए कुछ समय दें। उसको भी ज़रूरत है इस्तिराहत की, आराम की, इसलिए आराम करना है। जलसा पूरी रात सुन लेना कोई कमाल की बात नहीं है। हम जलसा सुनेंगे और इतनी गहरी नींद में डूब जाएंगे कि फजर की नमाज ही जा रही है, तो ऐसे जलसा तो बेकार हो जाएगा। तो रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाहुल आलमीन हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को, या अल्लाह जिस मकसद के लिए इस प्रोग्राम को कराया गया है, उलमाए दीन जितने गुफ्तगू किए हैं, या अल्लाह बोलने वाले को, साथ में सुनने वाले को, या अल्लाह पुरज़ोर अमल करने की तौफीक अता फरमा। पढ़िए आमीन। या रब्बल आलमीन, मैं अपने ज़िंदगी में, या अल्लाह हमें अपने घरों को इस्लामिक घर बनाने की तौफीक अता फरमा। आमीन। या अल्लाह इस समाज में जो बेनमाजी है, या अल्लाह उसको पक्का सच्चे नमाजी बना। या अल्लाह हमारे बच्चों को दीन इस्लाम का बोलबाला बना। इस समाज सोसाइटी में अगर कोई बीमार है, या अल्लाह उसको शिफाए कुल्लिया अता फरमा। या अल्लाह जितने मरहूमीन हैं, या अल्लाह अगर कब्र में किसी भी किस्म के अज़ाब में मुब्तला है, या अल्लाह उनकी कब्र के अज़ाब को दूर फरमा। व अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हयात बाकी, फिर मुलाकात।